सियासत से ये मजाक भी खूब है। मरहूम परवेज मुशर्रफ के जिन्होंने मुंतखब वजीर आजम को इक़्तिदार से बेदखल करके आइन को रद्दी की टोकरी में दे मारा, 5 साल हुकूमत में रहकर नून लीग आइन तोड़ने पर कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी। एक बार फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की याद दहानी के लिए अर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक खसूसी अदालत में जजेस नजरबंदी पर मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला और 6 साल बाद अदालत ने उन्हें इमरजेंसी के नफाज पर सजाए मौत देने का फैसला सुनाया। मगर 1999 में जमहूरियत पर शबखून मारने का मुकदमा मियां साहब अपने 5 साल इक़्तिदार में ना दर्ज कर सके और ना ही बागियाना जुर्रत उनकी दुख्तर ने की। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में पहला सियासी इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात की, ख्वाहिश का इजहार किया है और पैगाम भिजवाया कि उनसे मुलाकात कर ली जाए, लेकिन उनका जवाब यही था कि बतौर आर्मी चीफ उनका क्या काम है कि वो सियासतदानों से मुलाकात करें। उनका कहना था कि इमरान खान मुझसे मिलना चाहते थे, मगर मेरा पैगाम यही था कि सियासतदान खुद आपस में मिलकर सियासी मसाइल हल करें। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और सियासी किरदार अदा नहीं करेगी। चीफ अवामी स्टाफ ने वाज़ेह किया कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासी क़यादत अपने मसाइल खुद हल करें। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने इमरान खान की आर्मी चीफ से मिलने की ख्वाहिश की तरदीद की। क्या इमरान खान साहब को ये मैसेज आया था जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब से मिल बैठ के मुलाकात कर लीजिए और मैटर्स को रिजॉल्व कीजिए? नहीं, आज सुबह जब इमरान खान साहब की ट्वीट आई तो उसके बाद इमरान खान साहब का मुझे जो है वो कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी जो है वो वाज़ेह तरदीद कर दें। ना ही हमें जो है आर्मी चीफ की तरफ से ये पैगाम आया कि शहबाज शरीफ से मिले और ना ही हमने उसको मुलाकात का पैगाम दिया। गैर सियासी हलकों की सियासत में मुदाखलत है या फिर सियासत खुद इस मुदाखलत की ख्वाहिशमंद है? साबिक जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई, कारकुनान का लहू गरमाने के लिए नारा तो अच्छा है, क्या सियासत में इसकी गुंजाइश भी है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाई दीजिएगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये ख्वाहिश के जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर का कोर्ट मार्शल हो, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नून लीग एक नैरेटिव की तलाश में है। वो नैरेटिव जो इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत का मुकाबला कर सके। ये किसी तरीके से भी एडवाइजेबल नहीं है कि जिस स्ट्रैटेजी का सहारा PTI ले रही है और इस्टेब्लिशमेंट और साबका फ़ौजी जर्नैलों को हदफ़े तनकीद बनाए हुए है, उसी स्ट्रैटेजी को मरियम नवाज साहिबा जो है वो फॉलो करें। आपसे किसी ने इलेक्शन में ये नहीं पूछना कि आपने जनरल फैज़ साहब का कोर्ट मार्शल करवाया या नहीं करवाया। आपसे सिर्फ ये पूछना है जो कोर्ट मार्शल आपने अवाम का किया हुआ है, महंगाई के हवाले से, प्राइस हाइक के हवाले से, तेल की कीमतों और बिजली की कीमतों के हवाले से, आपने उसके ऊपर जो है बंदों को जवाबदेह होना है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक गलत मूव है और ये वो जो किचन कैबिनेट्स होती हैं ना, जो मशवरे देती हैं नैरेटिव बनाने के लिए, बयानिए बनाने के लिए, आपको तैयार करती हैं, फिर चीज़ें मार्केट करती हैं, स्लोगन तैयार किए जाते हैं, ये इस किस्म के किसी आइंस्टाइन का मशवरा है जो कि मैं इनको बड़े एहतराम से इनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैं इन्हें मरियम साहिबा को यही कहूँगा कि इससे इज्तनाब करें। ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपके लिए किसी भी हवाले से वो कारगर साबित नहीं होगी। एक तो मज़हर अब्बास साहब, उनका एक दिलेराना जो लबो लहजा है उसको बड़ी पजीराई मिलती है अवाम में। कल हमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे थे कि वो वही डिलीवर करती हैं कि जो अवाम सुनना चाहते हैं। कल शेखुपुरा में आपने देखा कि हेमरॉइड से लेके टिरियन वाइट से लेके हाजिर सर्विस जजेस सबको ललकारा गया। आज उन्होंने ये बड़ा फ़ख्र से कहा कि आज भी मैं हाजिर सर्विस लोगों को खुलेआम नाम लेती हूँ और उनकी तस्वीर दिखाती हूँ। सियासत और मुल्क के निज़ाम को लाहक मसाइल की निशानदही तब मैंने की जब ऐसे अनासिर पूरी ताकत इख्तियार में थे। ये उनकी स्ट्रेंथ है उनके वोटर्स के करीब, मगर ये ट्रांसलेट होगी वोट्स में? देखिए मेहर, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है लोगों का वो है महंगाई, और उसका कोई जवाब नहीं आया है। ना मरियम नवाज साहिबा के सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होता कि जी ये पिछले अदवार में है, इमरान खान की हुकूमत में है। उन्हें कोई वाज़ेह पॉलिसी देनी पड़ेगी, उसके बगैर ये चीज़ नहीं होगी। और वो चीज़ लोगों को हर्ट करती है। और जो भी महंगाई को किस तरह, जैसे इमरान खान महंगाई का ब्लेम ज़रूर मौजूदा हुकूमत पे डाल रहे हैं, लेकिन वो एक ऑल्टरनेट नहीं, वो भी नहीं दे रहे कि वो आके क्या करेंगे, किस तरह महंगाई पर काबू पाएंगे। तो मेरा ख्याल है लोगों का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है। अब अगर वो कोर्ट मार्शल
کی بات کر رہی ہیں تو وہ اپنے چچا سے کہیں کہ وہ آرمی چیف کو خط لکھ دیں کہ جی آپ ان کا کورٹ مارشل کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی شواہد دینے پڑیں گے، کچھ چیزیں دینی پڑیں گی. اب جنرل فیض کا کورٹ مارشل کے بجائے وہ جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کی بھی بات کریں، کیونکہ بہرحال پچھلے 6 سال میں جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، جنرل فیض تو ان کے انڈر تھے. تو یہ تو جنرل باجوہ بتا سکتے ہیں کہ جنرل فیض کا کیا کردار تھا اس پورے. فیض صاحب نے بھی یہی پیغام بھیجا ہے کہ 17-18 میں تو میں میجر جنرل تھا، میں بذات خود کچھ نہیں کر سکتا تھا اور کچھ بھی چیف عوامی سٹاف کی نوڈ کے بغیر نہیں ہوتا. عدالتوں نے فیصلے اپنے از خود کیے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں چاہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کردار ہو، تب کے کرنلز اور بریگیڈیئرز کے کردار ہوں، ججز سے ملاقاتیں ہوں، گھر جانا ہو، جی مہر ہونا یہ چاہیے کہ ایک کمیشن بنائے وزیر اعظم، اگر ان میں اتنی ہمت ہے، جو کہ مجھے آئی ڈاؤٹ، وہ ایک کمیشن بنائیں اور وہ پچھلے 2018 کے الیکشنز میں پولیٹیکل انجینئرنگ کیا ہوئی تھی اور پھر 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک کے وقت کیا ہوا تھا. اب ان دونوں موقع پہ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، تو آپ کمیشن بنائیں. اگر وہ کمیشن یہ ریکمینڈ کرے اور وہ کمیشن اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں 2018 میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی اور 2022 میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی، تو وہ کمیشن ریکمینڈ کرے کہ جنرل باجوہ یا ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس طرح اس میں انوالو تھے ان کا کورٹ مارشل ہو، تو میرا خیال ہے زیادہ، اور وہ سرونگ ججز کے اوپر مشتمل کمیشن بنائیں یا اور اس کی جو لوگ ہیں ان کا تعین ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہائی پاورڈ کمیشن، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن. یہ شیخ وقاص صاحب، یہ ہائی پاورڈ کمیشن کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ بڑے قریبی طور پہ کام کر چکے ہیں، وہ یہ جرت کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں ڈی جی سی ایک بڑا تگڑا منصب ہوتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. آج بھی گو کہ فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ میجر جنرل تھا میں کیا ہی اکیلے کر سکتا تھا، لیکن آج اگر عمران خان صاحب کسی کو للکار رہے ہیں تو وہ بھی ایک حاضر سروس ابھی میجر جنرل کو ہی للکار رہے ہیں کہ اور نام لے کے للکار رہے ہیں. تو کون کیا کتنی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم میں ہم جانتے ہیں. ادارے کی اپنی بھی ایک آف کورس آؤٹ لک ہے. ادارہ اس کس طرح لے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہو، کوئی کہہ رہا ہے فیض صاحب کا کورٹ مارشل ہو. ادارے کے اندر بھی انکوائریاں چل رہی ہیں اعلیٰ سطحی افسران کے حوالے بشمول فیض صاحب کہ کس نے کیا کردار ادا کیا. آج وزیر داخلہ صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے 2 بھائیوں کی مالی بے ضابطگیوں کے خلاف بھی انکوائری ایک کھلی ہوئی ہے. ڈو یو سی دس گوئنگ اینی ویئر یا از دس آل ہاٹ ایئر؟ دیکھیں، میں پہلے جو آپ نے آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ کیا میاں شہباز شریف صاحب کبھی اس ہائی پاورڈ کمیشن کو بنانے کی ہمت کر سکیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں اس پہ. میں یہ سمجھتا ہوں نہ تو نہایت ہی ادب احترام سے نہ محترمہ مریم جو ہیں وہ اپنے چچا کو ریکویسٹ کریں گی، نہ کر سکتی ہیں جیسے مظہر بھائی نے کہا، نہ وہ کرے، کیونکہ دیکھیں نا یہ تو جلسوں کی تقریریں ہیں، یہ جلسوں کے لیے سارے معاملات ہیں، اور نہ ان کے چچا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں سینئر ایلیمنٹس کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے جاتے ہیں، اور جنہوں نے چند دن پہلے میں نے خود سنا بیان دیا کہ جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا وہ گڈ فیتھ کیا، اس لیے کہ وہ عمران خان سے ملک میں اچھے کام کروانا چاہتے تھے. اگر آپ نے بھی یہ بات سنی ہو تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سمجھیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کبھی اس قسم کا کوئی ہائی پاورڈ وہ بنائیں گے تو بالکل دس از آؤٹ آف کویسچن. ایک بات. دوسری بات، کیا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جس نہج پہ ہیں، ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، ہمیں بجلی کی ضرورت ہے، ہمیں تیل کی ضرورت ہے، ہمارے معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں کسی نانسنس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی فضول باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے ہائی مورل گراؤنڈز کے لیسنز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ اخلاقیات کا بھی صبر نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس کرایہ دینے کو نہیں ہے، ہمارے پاس فیول ڈلوانے کو نہیں ہے. سو ہم اخلاقیات کا میسج بھی نہیں لینا چاہتے. بحیثیت عوام ہم دونوں پارٹیوں سے، چاہے کہ اپوزیشن میں ہے چاہے گورنمنٹ میں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ معیشت تباہ کر چھڑی تسی سارے یہاں رل کے کوئی سلوشن دے چھڑو. سلوشن ہے، عوام صرف اس کی بات سنجیدگی سے سنے گی جس کے پاس سلوشن ہے. جو مہنگائی کرنے والے ہیں وہ جتنے مرضی سچے ہوں. سلوشن تو مل بیٹھنے میں ہے، ڈائیلاگ میں ہے، ناگزیر ہے، بٹ خان صاحب ملنا نہیں چاہتے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے خبر دی ہے کہ آج رات کو ایک بڑا آپریشن ہونے والا ہے، خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اور ایک ایسی صورتحال میں جب آپ کا ادارہ جو ہے بزنس مین سے مل کے ان کو یقین دہانیاں کرا رہا ہے دیٹ آل از ویل، تو یو نو ویئر the stakes are pitched. This is not going towards a solution, unfortunately. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہم سیاستدان ہیں، جب ہمیں حکومت چاہیے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن میں ہمیں جیت ملے،
ہم ہی اس ملک کے مسائل حل کرنے کے دعوے دار ہیں, ہم کر دیں گے, سانو حکومت دیو اسی سارے مسئلے حل کر دیں گے. جب یہ حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں سلوشن تو ہم جب تک سب کٹھے نہیں نہ ہوں گے, وہ جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, جن کو الیکشن ہرا کے آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تب تک سلوشن نہیں نکل سکتا. نہیں, یہ بات ایسے نہیں ہے. آپ نے سرکار لی ہے, آپ نے سلوشن دینا ہے. آپ صرف فوجیوں کو برا بھلا کہہ کے, چاہے اپوزیشن پارٹی ہے چاہے وہ گورنمنٹ پارٹی ہے, ججوں کو گالیاں نکال کے, فوجیوں کو برا بھلا کہہ کے آپ اپنی نالائکیوں سے عوام کو نہیں ہٹا سکتے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. سلوشن نکلے گا, اس کے لیے یہ بیٹھیں گے. اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو میری بات یاد رکھیے گا, جو کھیل تماشا اس ملک میں شروع ہے, اسی ملک میں یہ بحث چھوڑ دیں کہ حالات کیسے ہیں, حالات پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ ملک کو مارشل لاء کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر یہ باز نہ آئیں سیاسی پارٹیاں, اور انہوں نے انسانیت جو ہے وہ اس وقت انہوں نے لوگوں کا کوئی وہ جس طریقے سے ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ چیزیں کس طریقے سے جا رہی ہیں, مارشل لاء لگ جائے گا. اور یہ نہ کہیں کہ بھوکے ملک تے مارشل لاء نہیں لگتا. کئی مثالیں موجود ہیں یہاں پہ. نہیں مہر, میں نے سنا نہیں, آپ نے کیا کہا؟ آپ کو بھی یہی خدشہ ہے کہ اگر if better sense doesn't prevail تو مارشل لاء لگ جائے گا؟ 2018 والا سیم پیج تو نہیں شروع ہو گیا کہ تب خان صاحب اور باجوہ صاحب تھے, آج ایک اور سیم پیج انڈرسٹینڈنگ ہے. الیکشن کمیشن شیڈیول دے بھی رہی ہے, لیکن اس ملک میں وے ونڈرنگ کہ الیکشن ہوگا بھی 30 اپریل کو کہ نہیں. دیکھیں, امکان تو اس چیز کا کم ہے. اگر جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ جا کے بزنس مین کو یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان ان سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے وعدے کہہ دیا کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں اور فوج بالکل بھی سیاست میں انوالو نہیں ہوگی. تو ایسے جو آج اسٹیٹمنٹ سٹینڈ کر رہا ہے, میں تو اس پہ جاؤں گا. لیکن ظاہر ہے صورتحال اچھی نہیں ہے. جوڈیشری بھی بہت زیادہ ہے, اور میں یہ بات ٹھیک ہے شیخ وقاص صاحب کی کہ مجھے بھی نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب میں اتنی ہمت ہے, یا مریم نواز صاحبہ جو بات کرتی ہیں وہ کنونس کر سکتی ہیں, نہ ایون نواز شریف صاحب. دیکھیے 2013 میں نواز شریف صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے, اور شیخ صاحب کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے, کہ کارگل پہ کمیشن بناؤں گا, ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کروں گا. دونوں چیزیں نہیں ہوئیں, کیوں جب وہ الیکشن جیت گیا اس کے بعد یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں. تو یہ باتیں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ہیں, لیکن ایز اے سٹیزن, ایز اے سویلین, میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کمیشن بنے تاکہ یہ پتہ چلے کہ 2018 میں کیا ہوا تھا اور 2022 میں کیا ہوا تھا. اور اگر فیض صاحب یہ کہتے ہیں